ہندوستان کے بدلتے ماحول پر یقیناً دانشور طبقہ فکر مند ہے کہ آخر کیسے آئین بچایا جائے اور کیسے ہندوتوا کی رفتار کو روکا جائے۔ اس سلسلے میں ایک خبر روزنامہ انقلاب نے شائع کی ہے، جس کی سرخی ہے: ہندوستانی اور امریکی سماجی کارکنان نے ہندوتوا کو ہندوستانی آئین کے لیے بہت بڑا خطرہ قرار دیا۔ معروف سماجی کارکنوں، دانشوروں اور ماہرین تعلیم کے مطابق ہندوستان کی آئینی جمہوریت کو ہندو قوم پرستی کے عروج سے سنگین خطرہ لاحق ہے۔ اس کا مقابلہ کرنے کا واحد طریقہ آئین کو مزید مضبوط بنانا ہے۔ تفصیلی خبر: واشنگٹن۔ ملک کے معروف سماجی کارکنوں، دانشوروں اور ماہرین تعلیم نے ایک متفقہ بیان میں کہا ہے کہ ہندوستان کی آئینی جمہوریت کو ہندو قوم پرستی کے عروج سے ایک سنگین خطرہ لاحق ہے اور اس چیلنج کا مقابلہ کرنے کا واحد راستہ سیکولر، لبرل اجتماعیت اور آئین کی مضبوطی کی طرف لوٹنا ہے۔ اس 2 روزہ ورچوئل کانفرنس بعنوان ریکلیمنگ انڈیا کے پہلے دن ہونے والے مباحثوں میں امریکہ اور ہندوستان کے متعدد مقررین شامل ہوئے اور دونوں ممالک میں شہری آزادیوں پر جاری حملوں کے درمیان ایک اتفاق رائے ہموار کرتے ہوئے کہا گیا کہ دونوں معاشروں کے کارکنان کو اس جدوجہد میں شامل ہونے کی ضرورت ہے۔ واضح رہے کہ یہ کانفرنس 5 ہندوستانی امریکی شہری حقوق کی تنظیموں ہندوز فار ہیومن رائٹس، گلوبل انڈین پروگریسو الائنس، انڈین سول واچ انٹرنیشنل، اسٹوڈنٹس اگینسٹ ہندوتوا آئیڈیالوجی اور انڈین امریکی مسلم کونسل کے ذریعے منعقد کی جا رہی ہے۔ اس موقع پر مہاتما گاندھی کے پوتے اور معروف مورخ راج موہن گاندھی نے کہا کہ ہندوستان میں جمہوریت پر بہت سنگین حملہ جاری ہے۔ یہ ہماری جمہوریت اور انسانی حقوق و مساوات کے تصور کو تباہ کرنے کا مترادف ہے۔ اگرچہ ابھی تک ہندوستان کے آئین کو تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی گئی ہے، لیکن عدم مساوات کے معاملے میں بالخصوص مسلمانوں اور عیسائیوں کے ساتھ یہ رویہ پہلے سے جاری ہے۔ گاندھی نے ہندوستان کی موجودہ صورتحال کے بارے میں کہا کہ لوگوں کو بغیر کسی کارروائی کے گرفتار کیا جا رہا ہے، بغیر کسی مقدمے کی سماعت اور الزامات کے انہیں حراست میں لیا جا رہا ہے۔ ہندوستان میں جمہوری حقوق کے خاتمے کے قابل ماحول بنانے کے لیے ایک منظم پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے۔ موہن گاندھی نے انسانیت کی خاطر ریو باربر سے ہندوستان کی سنگین صورتحال کو اجاگر کرنے اور عالمی اقدار اور گاندھی جی کے اقدار کے دفاع میں انہیں اپنی آواز بلند کرنے پر زور دیا۔ اس پر ریو باربر نے جواباً کہا کہ وہ ہندوستان کی اس صورتحال کا خود مشاہدہ کرنے کے لیے امریکی کارکنوں کے دورے کا اہتمام کرنا چاہتے ہیں۔ معروف تاریخ داں اور مہاتما گاندھی کی سوانح نگاری مرتب کرنے والے رام چندر گوہا نے وزیر اعظم نریندر مودی کو ہندوستان کی ناکامیوں کا ذمہ دار ٹھہرایا اور کہا کہ مودی حکومت نے ہندوستان کے پہلے سے کمزور معاشرتی تانے بانے پر حملہ کیا ہے۔ وہ نہ صرف ڈیوائیڈ ان چیف ہیں بلکہ ہندوستان کی بربادی کے چیف بھی ہیں۔ تو یہ تھی ناظرین روزنامہ انقلاب میں شائع خبر، جس میں آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے دانشوروں نے اظہار خیال کیا اور نہ صرف یہ کہ ہندوستان کے بدلتے ماحول پر روشنی ڈالی بلکہ اس کے لیے وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی ذمہ دار ٹھہرایا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اس کا اثر کیا ہوتا ہے، کیا ملک کے ماحول میں کوئی تبدیلی آتی ہے یا پھر یہ سلسلہ یوں ہی جاری رہتا ہے۔ ڈاکٹر ناصر خاتون رپورٹ، MMC نیوز انڈیا، نئی دلی۔